یہاں جو آیت نازل ہو رہی ہے زکوٰۃ کی نہیں ہے. ہم جو بھی اللہ کے راہ میں خرچ کریں سب سے پہلے حقدار کون ہے؟ ماں باپ. ماں باپ کو خرچ نہیں کرتا، کہاں کی جا کو خرچ کرتا. کئی کو ماں باپ کو خرچ کرے تو نام نہیں ہوگا، باہر خرچ کرے گا تو نام ہوگا. نہیں، نیک بندہ وہ ہے جو ماں باپ پر پانی کی طرح خرچ کرے. ماں باپ پر خرچ کر کر جو ماں باپ کے چہرے پر راحت ہوتی نا، وہ راحت دیکھ کر خوش ہو جائے. تو پہلا حق ماں باپ کا ہے، پہلا حق ماں باپ کا ہے. اور میں نے بار بار میں کہتا ہوں، جس بچے نے، میں نے دیکھا میری زندگی میں، میرے بھی بال سفید ہو گئے، جو بھی اولاد میرے ماں باپ کو میں اچھے طریقے سے ان کی زندگی میں خدمت کروں گا، جو بھی نیت لے کر کمانے کے لیے نکلا، ماں باپ پر وہ جتنا خرچ کرتا ہے اس سے 10 گنا زیادہ اللہ اسے دے دیتا ہے. کئی مثالیں ہیں میرے سامنے. اور جو بھی آدمی نہیں ماں باپ کو پورا خرچ کرنے میرے پاس نہیں ہے، مہینے کو جا کو 2000 دے ڈالتا ہوں، اللہ اس کی کمائی میں برکت ہی نہیں رکھتا. پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ. کمائی کے دروازے کھولنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. رزق کے دروازے کھولنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. کئی لوگوں کو میں دیکھا ہوں، ایک مثال نہیں ہے، جتنے بھی دیکھا سب کے سب برکت کے ساتھ ہیں. ماں باپ پر خرچ کرنا، کیسا خرچ کرنا؟ حساب لگانا نہیں. تم نہ 2000 دیا، 3000 نہیں، پانی کی طرح ماں باپ پر خرچ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر پانی کی طرح برساتا رہے گا، دولت برساتا رہے گا. تو جو بھی تم پہلے خرچ کرو اس کا حقدار کون ہے؟ ماں باپ. شیطان آ کر بولے گا، کئی باتیں شیطان بولے گی، شیطان زبان کے ذریعے شیطان آ کو بولے گی. کیا بولے گی شیطان؟ تمہارے اماں تا ہمیں محنت کر کو کماتے ہیں، تمہیں پسینہ ہو کو کماتے ہیں، خون بہا کو بہاتے ہیں. تمہارے اماں کو تمہارے اوپر رحمش نہیں ہے نا، اسے اٹھا کو دیتے. بولیں گی، بولیں گا شیطان. تو کیا کرنا اس وقت؟ نہیں سننا. نہیں سنے فوراً اللہ آنکھیں کھول دیتا. پہلے بھی بتایا ہے قصہ. ایک صحابی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے ابا میرے پیسے اٹھا کر خرچ کر دیتے ہیں، میرے سے پوچھتے بھی نہیں، گھر میں میرے پیسے اٹھاتے ہیں خرچ کر دیتے ہیں. تب حضور اس صحابی کو بلاتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہو؟ تمہارے بچے کے پیسے اٹھا کر خرچ کر دیتے ہو. بلاتے ہیں. وہ صحابی آنے سے پہلے جبرائیل آ جاتے ہیں، آ کر بولتے ہیں، یا رسول اللہ، جب وہ آئیں تو ان سے پوچھنا کہ وہ بات جو تمہاری زبان سے نہیں نکلی اور تمہارے دل نے کہی، وہ بات مجھے سناؤ. کیا بات؟ تمہارے دل نے کہا لیکن تمہارے زبان سے نہیں نکلی، وہ بات سناؤ. وہ آدمی آتے ہیں، آ کر بیٹھتے ہیں. حضور پوچھتے ہیں، پہلے مجھے وہ بات سناؤ جو تمہارے دل سے نکلی لیکن تمہارے زبان سے نہیں نکلی. صحابی کہتے ہیں، میں نے اپنے دل میں کہا، جب میں اپنے بچے سے کچھ پیسے مانگا تو حساب لگایا، کئی کو خرچے کو کیا کرتی تمہیں، تب میرے دل میں بات آئی کہ تجھے میں نہیں کھاتا تھا، تجھے کھلاتا تھا. میں نہیں سوتا تھا تجھے سلانے کے لیے. تو بیمار ہو جاتا تو تیرے سے زیادہ تکلیف میرے دل کو ہوتی تھی. میں جیتا تھا تیرے خاطر. اسی مفہوم میں وہ ہے، اسی میننگ میں، میں جیتا تھا تیرے خاطر. تیرا سکون میرا سکون تھا، تیری راحت میری راحت تھی. جب میں بوڑھا ہو گیا تو اس وقت تو مجھے بتا رہا ہے کہ تو کوئی اور ہے، میں کوئی اور ہوں. تو میرے دل نے رویا. اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی حالت جانتا ہے نا. باپ کی بد دعا سیدھے عرش کو جاتی ہے، باپ کی دعا بھی عرش کو جاتی ہے. میرے ابا انتقال ہو گئے، اچھا فرق نظر آ رہا ہے. جب تک والد صاحب زندہ تھے ہم پر آنے والی مشکلیں ایسا ٹل جاتی تھی. بڑی بڑی مشکلیں آئی، والد صاحب کہتے تھے اچھا ہو جانا، اچھا ہو جاتا تھا. وہ برکت ان کے انتقال ہونے کے بعد نہیں ہے. حافظ ہوں، تراویح پڑھاتا ہوں،
دعا کرتا ہوں، لیکن میری دعا، حضرت کی دعا پہنچنا ایسا لفظ نہیں ہے، باپ کی دعا ہو، کیسا بھی باپ ہو، وہ شرابی باپ کو، وہ بے نمازی باپ کو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نیک باپ، اللہ نے کہا باپ، باپ کی دعا سیدھے عرش کو چلے جاتی ہے۔ تو جس کے باپ زندہ ہیں، نصیب والے ہیں، صبح شام باپ کی دعا لینے کی کوشش کیجیے، صبح شام جس کے بھی باپ زندہ ہیں۔ مجھے حسد ہوتا ہے، رشک ہوتا ہے جس کے باپ زندہ ہیں، قیمتی چیز ہے باپ۔ باپ ہم کو ہر وہ غلطی سے بچا لیتا ہے، دوسرا ہم پر انگلی اٹھانے سے پہلے باپ ہم کو نصیحت کر کے سدھار دیتا ہے، بیٹے گاڑی ویسا کھڑا ہو نکو، بیٹے ویسا صبح کو لیٹ جاؤ نکو۔ تو دوسرا ڈانٹنے سے پہلے باپ ڈانٹ دیتا ہے۔ جو بیٹا باپ کی ڈانٹ سننے کی عادت ہے، اسے دوسروں سے ڈانٹ سننی نہیں پڑتی۔ باپ کی ڈانٹ سنیں، اگرچہ غلط بات بولیں، یاد رکھو میری بات، باپ کی ڈانٹ سنیں، غلطی ہی باپ اڑا ہے، لیکن وہ ڈانٹ باپ ہمیں برباد کرنے کے لیے نہیں ڈانٹتا، ہمیں کئی لوگوں کی ڈانٹ سے بچانے کے لیے باپ ڈانٹتا ہے۔ جو بھی تم پہلے خرچ کرو اپنے ماں باپ پر خرچ کرو، اگرچہ ماں باپ کو ضرورت نہیں ہو، ابا کی پینشن ہے، ابا کو ضرورت نہیں ہے، پھر بھی ہم جو لے کر جا کر دیتے نا باپ کو، ماں باپ کو بہت خوشی ہوتی۔ ایک قمیص، ایک جبہ، جو بھی ہو سکے پہلا اپنی کمائی میں پہلا کچھ نہ کچھ ماں باپ پر خرچ کریں، اس کے بعد برکت دیکھیں۔ پہلا حق کس کا ہے؟ فللوالدین،